नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, चंद घंटों के बाद रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत और फ़जीलतों वाला रहमतों वाला महीना शुरू होने वाला है। अल्लाह का बड़ा करम और फ़ज़ल है आप पर भी और मुझ पर भी कि अल्लाह ताला ने इन साअतों को हमारे नज़दीक कर दिया है और हमें इन लम्हों की बरकतें और रहमतें समेटने का मौका अता फ़रमाया है। रमज़ान शरीफ से पहले किए जाने वाले कामों के ऊपर ज़रा सा नज़र सानी कर लेते हैं। हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले अपने तमाम तर कामों को, वो मसरूफ़ियात जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, उनको हम किसी हद तक ख़त्म कर लें, निपटा लें, उनको वाइंड अप कर दें, जिसमें स्पेशली हमारी शॉपिंग है, ग्रॉसरी है और वो तमाम काम जो हमें रमज़ान में मसरूफ़ करने वाले हैं, हम उनको पहले से ख़त्म कर लें। देखिए, रमज़ानुल मुबारक कोई ऐसा महीना नहीं है जो एकदम से अचानक से हमारी ज़िंदगियों में आ गया। हमें पता था कि रमज़ान आने वाला है, तो हमें ये चाहिए कि हम उससे पहले पहले अपने तमाम तर कामों को निपटा लें। अभी भी अगर बाहर निकलने का मौका लगे तो ज़रा देखिएगा निकल कर कि लोगों का इस कदर हुजूम है हर हर जगह पर कि लग रहा है जैसे रमज़ानुल मुबारक अचानक से ही आ गए हों। रमज़ानुल मुबारक के आने का तो महीनों पहले हमें पता चल जाता है। इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उससे पहले पहले अपने बाज़ार के तमाम तर काम जो हैं वो निपटा लें। इसलिए कि अल्लाह ताला को भी सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जगह जो अल्लाह के नज़दीक है वो बाज़ार है। इसलिए हमें चाहिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हमारे पास चंद घंटे अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हैं। तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द इन कामों से फ़ारिग हो जाएं, ताकि जिस वक्त रमज़ान करीम शुरू हो तो आप उसकी सातों से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हों। अब बात आती है कि रमज़ानुल मुबारक कैसे गुजारे जाएं। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का करोड़ हा शुक्र अदा करें, आप भी और मैं भी, कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी को, हमारी सांसों को अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहलत अता फ़रमाई है कि हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ान का बाबरकत महीना दाखिल होने के लिए जा रहा है। वरना अगर इर्द गिर्द अपनी नज़र डालें तो कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछले रमज़ानों में हमारे साथ थे, लेकिन आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। तो अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी करम नवाज़ी है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा ये रहम है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी मोहलत मज़ीद अता फ़रमाई है कि हम अपने गुनाहों को बख्शवा लें, नेक आमाल कर लें और तमाम तर तवज्जो के साथ इस महीने का हक़ अदा कर सकें। क्योंकि इस महीने का जो हक़ है वो हमारा फ़र्ज़ कहलाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरीक़े से हम अपनी ज़िंदगी के दीगर मामलात के फ़राइज़ एहसन तरीक़े से पूरे करते हैं, तो ये भी हमारा फ़रीज़ा है, ये भी हमारा एक बुनियादी फ़रीज़ा है कि रमज़ानुल मुबारक का जो कुछ भी काम हमारे ज़िम्मे आया है, हम उसको एहसन तरीक़े से अदा करें, जिसमें सबसे पहले नमाज आती है, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत, दीगर नवाफिल की अदायगी, अस्कार का एहतमाम, तरावी का एहतमाम और दीगर नफली इबादत जिसमें तहज्जुद है, नफली नमाज़ें हैं जैसे कि चाश्त और इशराक़ की नमाज, उन सब की अदायगी को हमें अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है इंशाअल्लाह ताला। रमज़ान करीम में हमें इन तमाम तर चीज़ों की पाबंदी करनी होगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के फ़ायदे को हासिल कर सकें। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है, उसकी पहली रात होती है और चाँद नज़र आता है, तो अल्लाह ताला तमाम सरकश शैतानों को और जिनों को क़ैद कर देते हैं। जहन्नुम के तमाम तर दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं रखा जाता और जन्नत के तमाम तर दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं होता। ज़ाहिर है दरवाज़ा खुला हुआ होगा तो हमें अंदर जाने की ख्वाहिश होगी। अब जन्नत के दरवाज़े भी खुले हुए हैं, शैतान भी क़ैद है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं
یا وہ رکاوٹیں ہیں جو ہمیں نیک کاموں سے دور رکھتی ہیں، وہ ہے ہمارا اپنا نفس۔ تو ہمیں اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنا ہوگا۔ وہ تمام پابندیاں جو روزے کی حالت میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوئی ہیں، ان تمام پابندیوں کو ہمیں اپنے اندر شامل کرنا ہوگا، اپنے معاملات میں شامل کرنا ہوگا۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں آنے سے روکنا ہوگا، تو ہی ہم جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کو چھو سکیں گے۔ دراصل اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس دنیا کے خزانوں اور دفینوں سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی خواہشات کو پورا کرو، مگر ایک دائرے میں رہ کر اور ایک حد میں رہ کر، اور اپنے اخلاق و روحانیت کے جذبے کو کبھی افسردہ اور مردہ نہ ہونے دو۔ تمام انبیاء کرام نے ہر دور میں اسی کے لیے کوشش کی ہے، اور جب بھی انسانیت انتہا پسندانہ مادیت اور حیوانیت کی زد میں آ کر ہلاک ہونے کے قریب ہوئی، انہوں نے اخلاق و روحانیت پیدا کرنے کے اسباب مہیا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تمام تر عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو روزے میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا؟ علامہ مرتضیٰ زبیدی کے چند اقوال سے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کھانے پینے سے بے نیازی حق تعالی شانہ کی شان ہے۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے کچھ مشابہت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کے علاوہ نماز، سجدہ، رکوع، ذکر، صدقہ، یہ تمام تر جو کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی انسان کرتا ہے، اور خالصتاً انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تمام کام خشوع و خضوع کے ساتھ کیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہی پھر ان کا بدلہ دیتا ہے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ظاہر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم وہ تمام کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، پابندی کے ساتھ تمام روزے رکھنا، کوشش یہ کرنا کہ ان روزوں کی پابندی اسی طریقے سے ہو جس طرح سے حق تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ تراویح کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ دینا، فطرہ دینا، یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شامل ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ تمام کام جب ہم رمضان المبارک میں کر رہے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل پرسکون ہوتا ہے، دل کے اندر، دماغ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکم کی تمام پابندیاں اپنے طور پہ رہتے ہوئے، اپنے جو ہماری صلاحیتیں ہیں ان میں رہتے ہوئے پوری کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی امید ہوتی ہے کہ ہمارے تمام پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے ہمارے ان تمام اعمالات کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے جذبے اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی تمام تر ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اپنے روزے کا حق ادا کریں، نفلی نمازوں کا ساتھ میں اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھیں، استغفار کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے التجا کریں، گزارش کریں، اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ کثرت کے ساتھ ان چاروں چیزوں کو مانگنے کے لیے ایک بہت بہترین دعا میرے علم میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس دعا کے اندر کلمہ بھی آ جاتا ہے، استغفار بھی آ جاتا ہے، جہنم سے نجات بھی آ جاتی ہے،
اور جنت کا حصول بھی آ جاتا ہے۔ وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس دعا کے اندر چاروں دعائیں ہماری مختص ہو گئی ہیں، کلمہ بھی آ گیا ہے، استغفار بھی آ گیا ہے، جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا بھی آ گئی ہے، گزارش بھی آ گئی ہے، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس دعا کو زبانی یاد کریں اور چلتے پھرتے وضو بے وضو اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ ویسے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہر وقت ہم وضو کے ساتھ رہیں، کیونکہ الحمدللہ سبھی تقریباً نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کا خاص طور پہ اہتمام کریں کہ ہم باوضو رہیں رمضان کے اندر۔ اب رمضان کے 3 عشروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے عشرہ اگر رحمت کا عشرہ ہے تو ہم اس میں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوئی دعا نہیں مانگ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا مہینہ ہمارے لیے ایسا رکھا ہے کہ ہم اس میں اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، جنت کے حصول کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ ہم نے خود سے ڈفرینشیٹ کر دیا ہے ان عشروں کو، اور ان عشروں کی مختلف دعائیں ہم نے خود سے اپنی جو ہیں وہ کریٹ کی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے عشرے کی دعا دوسرے عشرے میں نہیں مانگ سکتے، یا دوسرے عشرے کی دعا تیسرے عشرے میں نہیں مانگ سکتے۔ یہ چیز کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ یہ پورا مہینہ ہی دعاؤں میں اور عبادتوں میں گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے خلوص نیت کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اس مہینے کی برکتوں کو، فضیلتوں کو، رحمتوں کو سمیٹنے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔